رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني الى اختياري اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسير السالك لسان الاسماء والصفات. آج درس اعتکاف میں پہلا درس سیرت ہے. اس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد ہے. کون سی ہے؟ الادب المفرد. ادب المفرد کا مطلب ہے کہ ہر انفرادی ادب، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو امام بخاری لائے ہیں جس کو ہر بندہ، ہر فرد، ہر انڈیویجول اپنا کر اس پر عمل کر کے باادب اور مؤدب بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ باادب اور مؤدب بن سکتا ہے. اور ادب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادب مینرز، ایٹیکیٹس، کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح، درست اور عمدہ انداز کیا کہلاتا ہے؟ ادب کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ادب کہلاتا ہے. ادب عربی زبان کے لفظ سے ادب یعدب تعدیبا کا مطلب ہوتا ہے ادب سکھانا. ادب یعدب کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کھانے کی طرف بلانا. اور ادب یعدب کا مطلب عربی میں ہوتا ہے شائستہ ہونا، خوبصورت کردار والا ہونا. خوبصورت کردار والا ہونا. لیکن جب انسان کو مؤدب کہا جائے، ادب والا کہا جائے کہ بھئی یہ بندہ باادب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کے اخلاق اور کردار میں ایسا ملکہ، ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ہر معاملہ، ہر اعتبار سے، چاہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، چاہے اس کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہو، چاہے اس کا لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خاندان، دوست احباب، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی جو وہ تعلق رکھتا ہے حقوق اور فرائض کا. تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلق کا مطلب کہ کسی کا آپ پر کیا حق ہے اور آپ پر کسی کا کیا حق ہے. آپ دوسرے لوگوں کا جو آپ پر حق کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ذمہ داری. کیا کہلاتی ہے؟ اور دوسرے لوگوں کے جو دوسروں پر آپ کے حقوق جو دوسرے لوگوں پر ہیں تو وہ ان کے لیے کیا کہلاتی ہے؟ ذمہ داری. کیا کہلاتی ہے؟ ذمہ داری. تو اصل کیا ہے کہ اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست اور صحیح سمت میں ہو جائے تو مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے میں مؤدب ہیں. کیا ہے؟ اور اگر ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح، درست اور پائیدار ہو جائے تو مطلب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں، تعلق قائم رکھنے میں کیا ہے؟ مؤدب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مؤدب ہو گئے. اگر ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک والا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں کیا ہو گئے؟ مؤدب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مؤدب ہو گئے، ادب والے ہو گئے. مؤدب کا مطلب کیا ہے؟ ادب والے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ جو کوئی والد اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے وہ حسن ادب ہے. وہ کیا ہے؟ جس باپ نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، نیک لوگوں کا، اللہ کا، رسول کا، سمجھ لو کہ اس نے اپنے بچے کو ایسا تحفہ دے دیا کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی نعم البدل، اس تحفے کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی بدل. حضور ہمارے کہ بہترین تحفہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو دینا چاہتا ہے تو اس کو کیا سکھائے؟ گفتگو کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، تعلق رکھنے کے آداب، ملنے کے آداب، عبادت کے آداب،
ذکر و فکر کے آداب، رویے اور رسپانس کے آداب، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ اخلاقیات کہلاتے ہیں۔ اس میں سچا ہونا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، نرم طبیعت ہونا، نرم مزاج ہونا، معاف کرنے والا ہونا، ہر ایک کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والا ہونا، فراڈ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ سارے کیا ہیں؟ آداب ہیں۔ سارے کیا ہیں؟ سارے کیا ہیں؟ آداب ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ بہترین تحفہ کوئی والد اپنے بچوں کو جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ حسن ادب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جتنا علم ہے، قرآن آیا ہی کس لیے ہے، دین آتا ہی کس لیے ہے کہ انسان کو ادب سکھانے کے لیے۔ کیا سکھانے کے لیے؟ کس کا ادب؟ ادب کا مطلب کیا ہے؟ تعلق رکھنے کا انداز۔ کسی بھی شے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جو تعلق کے ریلیشن شپ جو رکھا جاتا ہے، بلڈ کیا جاتا ہے یا اس کو قائم اسٹیبلش کیا جاتا ہے، وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ صحیح درست اور پائیدار تعلق۔ صحیح درست اور پائیدار تعلق وہ کیا کہلاتا ہے؟ ادب کہلاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی قوتیں عطا کی ہیں۔ ہر انسان کو کتنے قسم کی قوتیں ہیں؟ کتنی پاورز ہیں انسان کے اندر؟ ایک اس کی قوت عقلیہ، ایک اس کی سوچنے سمجھنے کی جو اس کی قوت ہے، اس کو ہم عقل کہتے ہیں، ریزن کہتے ہیں یا ریشنل پاور جو اس کی ہے یا تھنکنگ پاور جو اس کی ہے، جس کا تعلق اس کے دماغ کے ساتھ ہے۔ ایک اس کی قوت عقلیہ، عقل کی قوت، اور دوسری اس کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا کی ہے وہ قوت غضبیہ ہے، غصہ کرنے کی قوت۔ غصہ آتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، جو بھی انسان کو نہیں آتا ہے۔ اور تیسری جو قوت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی وہ قوت شہوانیہ ہے کہ انسان چاہت رکھتا ہے، جن کے مخالف کی طرف اس کی کیا ہوتی ہے؟ طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، کھانے پینے کی چاہت ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قوت عقلیہ معطل ہو جائے، معطل کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ معطل کا مطلب ادب والی ہو جائے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو یہ قوت ہے اگر یہ صحیح درست اور پائیدار ہو جائے تو اسی کو علم اور حکمت اور دانش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم اور حکمت اور دانش کہتے ہیں۔ اگر یہ حالت اعتدال سے ادب سے اوپر چلی جائے تو بیوقوفی کہلاتی ہے، نیچے چلی جائے تو پھر یہ سب، نیچے چلی جائے تو یہ بالکل کیا کہلاتی ہے؟ بیوقوفی سے بھی ہٹ کے بالکل ہی علم کی بالکل جو چھو کر بھی جس کو نہ گزرا ہو چکل ہو کہتے ہیں اپنے میں۔ قوت عقلیہ اگر معطل ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم، حکمت، دانائی، دانش، وزڈم، نالج، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور انسان کی قوت غضبیہ، غصہ کرنے کی، غصہ آنے کی جو قوت ہے، جب یہ اعتدال میں ہو جاتی ہے، ان ماڈریٹ پوزیشن ہو جاتی ہے، بیلنس میں آ جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ مؤدب ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ مؤدب ہو جاتی ہے، تو اسی کو شجاعت کہتے ہیں، بہادری کہتے ہیں۔ شجاعت اور بہادری کس چیز کا نام ہے؟ انسان کی جو غضب کی، غصے کی جو قوت اور صلاحیت ہے، یہ کیا ہو جائے؟ مؤدب ہو جائے، تو اسی کو شجاعت کہتے ہیں، اسی کو بہادری کہتے ہیں۔ اگر یہ شجاعت، غصے کی قوت نیچے آ جائے تو بغیرتی کہتے ہیں، اوپر چلی جائے تو ظلم کہتے ہیں، درمیان میں رہے، بیلنس پوزیشن میں رہے، مؤدب رہے تو یہ شجاعت اور بہادری اور دینی غیرت کہلاتی ہے۔ اور تیسری جو انسان کی قوت اور صلاحیت ہے وہ قوت شہوانیہ ہے، کہ کھانے پینے کی اس مخالف کی طرف اس کا جو میدان ہے۔ تو یہ جب مؤدب ہو جائے، حالت اعتدال میں آ جائے، بیلنس میں آ جائے، تو اس کو عفت، پاک دامنی اور شرم و حیا کا پیکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ موڈیسٹی، عفت، پاک دامنی، شرم و حیا کا پیکر بندہ بن جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کی یہ جو شہوانی خواہشات کی جو قوت ہے کس میں آ جائے؟ حالت اعتدال میں آ جائے، مؤدب ہو جائے۔ مؤدب بھی تو سمجھیے ہو نا، جب مؤدب کا مطلب ادب والا، مطلب کا مطلب ادب والا کا مطلب کوئی بھی تعلق صحیح درست اور پائیدار طریقے سے جب کیا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ادب کے ساتھ گفتگو اگر صحیح طریقے سے کی جائے گی تو گفتگو بادب ہو جائے گی، افعال اگر صحیح طریقے سے کیے جائیں گے تو افعال بادب ہو جائیں گے،
سوچ اگر صحیح اور درست سمت میں ہو، جس کو قرآن مجید عقل سلیم کہتا ہے، قلب سلیم کہتا ہے، تو انسان کا مزاج اگر معطل ہو جائے تو اچھا اخلاق کہلاتا ہے، انسان کی تھنکنگ اگر معطل ہو جائے تو حکمت کہلاتی ہے، انسان کی قوت شہوانیہ اگر معطل ہو جائے تو عفت اور پاک دامنی کہلاتی ہے۔ ادب سمجھتے ہوئے ہر چیز کو، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے جو ادب سکھایا وہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ تو ادب اصلاً کیا ہے؟ ادب علم و حکمت، دانائی، عفت و پاک دامنی، سچائی، دیانت داری، امانت داری، خیر خواہی، عفو درگزر، معافی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ عفو درگزر ہو، معافی کا نام ہے۔ مختلف اس کے عنوانات ہیں، لیکن میں نے آپ کو بنیادی طور پر اس کی 3 کیٹیگری بتا دی۔ ایک قوت ہے عقل کی قوت، ایک جذبات کی قوت اور دوسری شہوات کی قوت۔ جب اعتدال میں آ جائے، معطل ہو جائے، تو وہ شخص خوبصورت کردار والا، بہترین کردار والا، بہترین اسلوب والا کہلاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس باپ نے اپنے اولاد کی کو بہترین تحفہ دیا تو وہ تحفہ کیا ہوگا؟ اس نے ادب، اس نے ادب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دین آتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ کو کیا سکھائے؟ ادب سکھائے۔ کیا سکھائے؟ ادب سکھائے۔ اختلاف کرنے میں آپ کو کسی سے اختلاف ہو، اگر آپ باادب ہیں تو آپ کا انداز بھی شائستہ اور ادیبانہ ہوگا۔ اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے تو کسی سے اختلاف کرنے میں بھی آپ بدتمیز، ناشائستہ اور فحش گو ہوں گے۔ پتہ چل جاتا ہے، انسان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ ادب ہے یا نہیں۔ سیدنا مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ المرء مخفی تحت لسانہ، انسان تو اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کس کے نیچے چھپا ہوا ہے؟ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان سے بولتے ہو، چھپا ہونے کا مطلب ہے کہ گفتگو جب وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے علم ہے یا نہیں، ادب ہے یا نہیں، اچھوں کی صحبت ہے یا نہیں، علم میں پختگی ہے یا نہیں، کردار ہے یا نہیں، یہ گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے۔ کس سے پتہ چل جاتا ہے؟ بے ادب آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اچھی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا انگلش کا مقولہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ پہلی بار کسی کو دیکھا تو پھر آخری بار دیکھنا ہوتا ہے، یہ ظاہری اعتبار سے۔ لیکن اگر ایک بندہ آپ کو بہت خوبصورت اور حسین لگ رہا ہو اور آپ چاہیں اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، اس نے جیسے آپ نے ہاتھ ملایا، اس نے سامنے سے گالی دے دی، تو وہ جو حسن یا کردار کا جو پورا یہ خوبصورتی کا جو محل تعمیر ہوا تھا، کتنے سیکنڈ میں گرے گا؟ منٹ لگیں گے، سیکنڈ لگیں گے؟ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن ظاہری بھی ہے، لیکن اصل جو کردار کا یا تعلق جو ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ اس نے اپنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کے عنوان سے کہ اذا آتاکم من ترضون دینکم وخلقہ، دینہ وخلقہ، اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ اگر تمہارے پاس رشتہ آ جائے کسی مرد کا، وہ با اخلاق ہو اور دیندار ہو، تو رشتہ قبول کر دو۔ عورت کے معاملے میں فرمایا کہ عورت سے نکاح اگر کیا جاتا ہے تو المرأۃ لأربع، عورت سے اگر نکاح کیا جاتا ہے، رشتہ دیکھا جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں عام طور پر۔ لحسبہا، خاندان کیسا ہے، لمالہا، یا مالدار ہے کہ نہیں، لجمالہا، خوبصورتی ہے کہ نہیں، چوتھے نمبر پر لدینہا، دینداری کردار ہے کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ویسے عام طور پر کوئی بھی وہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ رشتہ کرنے میں لڑکی کے اندر کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ عورت سے جب نکاح کیا جائے تو خاندان والے، گھر والے 4 چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاندان کیسا ہے، مالدار بھی ہے کہ نہیں، اس کا جمال بھی ہے کہ نہیں، دینداری ہے کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ فاصبر بذات الدین، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیابی حاصل کرو، تمہارا نکاح، تمہارا یہ تعلق مضبوط ہو،
پائیدار ہو، اعتماد والا ہو، تو دینداری کو پہلے نمبر پر رکھنا. دینداری کو کس نمبر پہ رکھنا؟ دینداری کو پہلے نمبر پہ رکھنا، کردار کو پہلے نمبر پہ رکھنا، کیونکہ تعلق قائم بھی دینداری اور اخلاق پر ہوتا ہے اور باقی بھی اخلاق اور کردار پہ ہی رہتا ہے. آپ کے وہی دوست، آپ کے دوست مستقل رہیں گے جن کے جو آپ پر قربانی دیتے ہوں گے، آپ کو معاف کرتے ہوں گے، آپ کی غلطیاں معاف کرتے ہوں گے، پردہ رکھتے ہوں گے، جو کردار والے ہوں گے. جو جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، ریاکار ہوگا، فنکار ہوگا، منافق ہوگا، تو آپ دوسرے بھاگ جاؤ گے. بھاگ جاؤ گے. تعلق کس سے چلتا ہے؟ کردار سے چلتا ہے. اس کے صورت سے چلتا ہے، اس کے کردار سے. آپ پسند کس کو کرتے ہیں؟ کردار والا ہو یا صرف بات صورت والا ہو؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ فَصْبُرْ بِذَاتِ الدِّينِ. دینداری کو کردار، دینداری کا مطلب سچائی، صداقت، امانت. سچا ہو اپنے قول فعل میں، امانت دار ہو، دیانت دار ہو. بات دینداری کو ترجیح اول دو. پہلے نمبر پہ دینداری ہو، پھر نیچے دوسرے تیسرے نمبر پہ پہلے اس کو حسن رکھ لو، پھر جمال رکھ لو، پھر مال رکھ لو. لیکن اگر تم نے الٹ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعد اس میں جمال والی آئی، کردار نہ ہو تو آگے تمہیں ٹینشن. مال والی آئی، تم غریب ہو تو پورے عمر تانے دیتی رہے گی. اونچے خاندان والی ہے، تم نیچے خاندان کے تو نئے تانے. دینداری ہو اور ساتھ مال بھی اگر ہو تو اچھی بات ہے، حسن بھی اگر ہو تو اچھی بات ہے، اونچا خاندان بھی ہو تو اچھی بات ہے. کیوں کہ دینداری اس کو ساری خانوں سے محفوظ رکھے گی. کردار اس کو سب خانوں سے کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا. اور مردوں کو بھی چاہیے. جب نکاح کے لیے مرد کا نکاح ہے کسی عورت کے لیے، دوسروں دو چیزیں دیکھیں، دین والا ہو، کردار والا ہو. عورت نے کہا کہ دیندار والے سے کامیاب ہو گیا. اب یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ ترجیح اول ہر ایک کی دوسری ہوتی. کچھ لوگ دیندار دیکھتے ہیں، کچھ لوگ شوشہ دیکھتے ہیں. لیکن جو تعلق قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے، تو کس کے ساتھ رہتا ہے؟ کہ وہ عورت اگر معتبہ ہو، ادب سکھائی ہوئی ہو، مرد اگر معتبہ ہو، معتب ہو، ادب سکھایا ہوا ہو، تو وہ تعلق قائم بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی رہتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے. ایک چیز قائم جڑ جاتا ہے، بقا باقی بھی رہتا ہے، ترقی. کردار نہ ہو، منہ کے سامنے تو تعریف ہوگی، پیچھے بولے گا بچ کے رہو. آپ بڑے کتنے اچھے، اگر آپ کا کردار نہیں ہے تو آپ کا قریب دوست آپ کو اپنے گھر لے جانا پسند نہیں کرے گا، آپ پر کبھی اعتماد نہیں کرے گا. کردار نہ ہو تو ساتھ کزن بھی آپ کو نہیں پوچھے گا. کردار نہ ہو. اگر کردار ہے تو اجنبی بندہ بھی آپ پر اعتماد کر سکتا ہے. شریعت کے حدود اور قیود میں رہ کر، شریعت کے حدود اور قیود میں رہ کر. تو ہم سب کو کس کی کوشش کرنی چاہیے؟ حسن اخلاق کی. ایک معصورہ دعا بھی ہے کہ حضور پاک جب اس دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی دعا کرنے کہ اللہ نے اصل کو حسن اخلاق کو تب کر بولتا ہے کہ اللہ اچھا اخلاق دے. حضور کو اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. لوگ ان کو دیکھ کر بااخلاق ہوتے ہیں، ان کی راہ پر ان کے طریقے پہ چل کر کیا ہوتے ہیں؟ بااخلاق ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں. سمجھ آتا ہے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ جو مؤدب ہو، ادب والا ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ تصوف کلھا ادب. اللہ کی طرف جو راہ جاتا ہے، جس کو تصوف یا علم احسان یا علم تقویٰ کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا کس کو بیس کرتا ہے؟ ادب پر. جس پہ لکل مکان مقام ادب، لکل احوال ادب، ہر جگہ کا ادب، ہر حالت کا ادب، ہر افعال کا ادب، ہر سوچ کا ادب. ہر چیز میں کیا کرتی ہے؟ مانتی ہے. تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم بھی ہمیں حسن اخلاق اور حسن ادب نصیب فرمائے. امام بخاری نے پہلا باب جو قائم کیا ہے اس کے اندر آپ نے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کے متعلق حدیث میں ہے. قرآن مجید کے اندر 4 جگہ، تقریباً 4 جگہ اللہ عز و جل نے اپنے عبادت کے فوراً بعد ذکر کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا
تعبدوا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو، بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو؟ تو قرآن میں جگہ ہے کہ بلا تقل لهم اف ولا تنهرهما، اف نہ کہنا، ناراضگی کا اظہار مت کرنا، اور انہیں جھڑکنا بھی بات۔ پھر حدیث ہے کہ اس موضوع کے متعلق ایسا کیوں کہا کہ عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ کیوں؟ ہمارے اس دنیا میں آنے کے دو سبب ہیں۔ کتنے سبب ہیں؟ کتنے سبب ہیں؟ ایک حقیقی سبب اور ایک ظاہری سبب۔ ظاہری سبب کہ ماں باپ ہوئے ان سے آگے، اور حقیقی سبب کہ اللہ کا حکم ہوا تو کہہ دو۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی شخص اس دنیا میں آ نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یقول کن فیکون، کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، کن کا مطلب ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ حقیقی سبب تو حکم الہی ہے، حقیقی سبب تو کیا ہے؟ حکم الہی ہے۔ لیکن ظاہری سبب ماں باپ ہے۔ ظاہری سبب کیا ہے؟ تو جس طرح، اسی لیے قرآن مجید میں ماں باپ کے لیے بھی تمام بیان رب کا لفظ آیا ہے۔ اس کا لفظ آیا ہے، رب کا لفظ آیا ہے۔ جو ظاہری محسنین کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ چھپے ہوئے خالق کا جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ جو ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ ماں باپ نہ ہو تو کوئی وجود ہے ہم سب کا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو مائنس کر دیں تو آپ کا وجود رہتا ہے؟ رہتا ہے کسی کا؟ اس وجہ سے ماں باپ کے ہونے سے اولاد ہوتی ہے، اور اولاد اگر ماں باپ کی شکر گزاری نہیں کرتی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، تو وہ اللہ کی بھی ناشکری ہوتی ہے، اللہ بھی انہیں نہیں پہنچتا۔ وہ حدیثیں آگے اس کے متعلق آئیں گی کہ حضور نے فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالد، سخت رب فی سخت الوالد۔ والد کا ذکر ہے، والدہ بھی پڑھا دیں۔ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب تمہارے ماں باپ خوش ہوں، رب اس وقت ناراض ہوتا ہے جب تمہارے ماں باپ ناراض ہوں۔ کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ رب اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھیں کہ ماں باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہیں سمجھ دیں کہ اللہ بھی کیا ہے؟ راضی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ دیں کہ اللہ بھی کیا ہے؟ ناراض ہے۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اعمال میں اللہ کو سب سے پسندیدہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو، 5 نمازوں کو ان کی اوقات میں پڑھنا۔ یہ حدیث کو سامنے لکھی ہوئی ہے۔ میں فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل؟ یہ تو عبادت ہو گیا معاملات میں۔ کہا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ من ابر ہو، ایک شخص نے سوال کیا کس کے ساتھ میں نیکی کروں، حسن سلوک کروں؟ تو حضور فرمایا کہ امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر سوال کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ من ابر ہو، کس کے ساتھ میں حسن سلوک اور نیکی کروں؟ پھر حضور فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری بار سوال کیا تو کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی بار سوال کیا تو حضور فرمایا کہ ابا کا، اپنے باپ کے ساتھ۔ کیونکہ ماں زیادہ قربانی دیتی ہے، وہ اس کی شفقت بچے پر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے بنسبت باپ کے۔ باپ کی شفقت کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں کی شفقت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ فرمایا بچوں پر اقرب فاقرب، سب سے زیادہ خدمت کا ماں کا، پھر باپ کا، اور اس درجے میں باپ کا درجہ بڑا ہے، ماں کا اس کی نسبت چھوٹا ہے۔ حکم ماننے میں بھی اس طرح ترتیب ہے، لیکن خدمت میں ماں کا حق زیادہ، پھر باپ کا حق، اور اس کے بعد جو قریب قریب رشتے ناطے ہوتے ہیں، بہن بھائی اور ان کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہی حدیث ہے کس کتاب کی نیکی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے کہ رسول اللہ آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بر امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ پھر چوتھی بار کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ بھی کیا کر؟ حسن سلوک کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس راوی کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان
اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں یا ماں باپ کو خوش کرتے ہوئے کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تب بھی اس کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے۔ تو اگر ان کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اس حال میں وہ صبح کرے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا جب تک ماں باپ راضی نہ ہو۔ جب تک ماں باپ راضی لم یرض اللہ عنہ حتی یرضى عنہ۔ خبر کہ ولو ظلم، اگرچہ کہ ماں باپ بچے پہ ظلم اور زیادتی کرے تب بھی اس نے اس سے سلوک کرنا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، تب بھی اس نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بدتمیزی کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو دیکھا، یمنی شخص تھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ کعبے کا طواف کر رہا تھا، اور اس نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا ہوا تھا۔ جس کو اٹھایا ہوا تھا؟ پیٹھ پر اٹھایا ہوا تھا، اور وہ طواف کر رہا تھا۔ وہ حمل امہ وراء ظہرہ یقول، طواف کرتے ہوئے جنہیں تو کو کیا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک، ذکر و اذکار جو پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا انی لہا بعیرھا المذلل، میں اپنی ماں کا کے لیے ایک ایسا اونٹ ہوں جو جھکا ہوا ہوں۔ میں اپنی ماں کے لیے کیا ہوں؟ ایسا اونٹ ہوں، جھکا ہوا ہوں۔ رکابها لم اسعد، اگر یہ اونٹ تھک بھی جائے لیکن میں نے تھکنا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا، عبداللہ بن عمر نے اس کو دیکھا، عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا جزا دے گا؟ کیا اس نے سوال ہی کیا کہ اترانی جزیتھا، آپ کیا کہتے ہیں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کہا کہ ولا بزفرۃ واحدۃ، یہ تو ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کیا جو ماں تجھے اپنے پیٹ پہ لے کے ہوگی، ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں ہوا اس چھوٹے سے کام سے۔ تو پھر اگلی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو مروان نے ایک جگہ کا حاکم بنایا، اور آپ ذوالحلیفہ کی جگہ پہ رہتے تھے، اور جہاں پر آپ حاکم تھے وہاں جایا کرتے تھے، اور آپ جہاں رہتے تھے آپ کی والدہ اس کمرے میں تھی تو آپ دوسری کمرے میں رہا کرتے تھے، اور جب آپ اپنے کام کاج کے سلسلے میں باہر نکلتے تھے تو اپنی والدہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ السلام علیکم یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میری پیاری امی جان آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ آگے سے ان کی والدہ جواب دیتی وعلیک یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بیٹے تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، تجھ پہ بھی اللہ کی برکت ہو۔ تو پھر آگے سے سیدنا ابو ہریرہ جواب دیتے رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ آپ پہ رحم کرے کہ جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری پرورش کی۔ تو آگے سے ان کی والدہ جواب دیتی رحمت اللہ کما بررتنی کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی رحم کرے کہ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور تو میرا فرما بردار ہے، تو کیا ہے میرا فرما بردار ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو ماں کو اس طرح سلام کرتے، دعائیں دیتے، تو جب گھر میں واپس آتے تو آپ کا معمول یہی ہوتا، اس طرح سلام کرتے، دعائیں دیتے، ماں ان کو دعا دیتی، پھر یہ ماں کو دعا دیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کیا تھا؟ معمول تھا۔ اس طرح ایک اور روایت میں امام بخاری لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں جو بڑے گناہ کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتائیں۔ تین بار حضور نے کہا بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی نے کہا کہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذات صفات یا اس کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ جیسا سمجھنا، اللہ جیسی کسی کی صفت سمجھنا۔ دوسرا فرمایا کہ حقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ٹیک لگائی ہوئی تھی، فوراً بیٹھے سیدھے ہو کے اور کہا کہ وقول الزور، اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عنفہ، رب اس شخص کا نام خاک آلود ہو۔ عربی کا ایک جملہ ہے، ایک محاورہ ہے، یہ کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے یا ڈانٹنے کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے کہ خاک آلود ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ کس کی؟ کہا کہ من ادرک والدیہ انہ الکبر او احدہما فدخل النار، جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، ان کی ناراضگی کی اور اس وجہ سے جہنم میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ناپسند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ من بر والدیہ طوبی لہ، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ زاد اللہ عز وجل فی عمرہ، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو، کس میں اضافہ ہو؟ عمر میں اضافہ ہو۔ ہر شخص سے چاہتا ہے لمبی صحت مند زندگی ملے۔ حضور آیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عمر میں کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ کر دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی ان یصب الرجل لولدہ، حضور فرمایا کہ یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالیوں کے لیے پیش کر دے۔ اس کے لیے پیش کر دے، گالیوں کے لیے پیش کر دے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو تنگ کرے، اس کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ عوض میں اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ اس کے ماں باپ کو اگر گالی ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ اپنے بیٹے کی وجہ سے ملی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ہے، لیکن اس کو ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں بھی ملنی چاہیے۔ آپ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ البغی وقطیعۃ الرحم، فرمایا ایک تو بغاوت کرنا، دوسرا تعلق توڑنا۔ رشتہ داروں سے قریب ترین رشتہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، ان سے تعلق توڑنا۔ فرمایا کہ اس کی سزا جو ہے آخرت میں تو ملتی ہی ہے، دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، جن کی دعا کیا کی جاتی ہے؟ قبول کی جاتی ہے۔ فرمایا دعوت المظلوم، ایک تو اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے جس پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہو، وہ ظالم کے خلاف دعا کرے گا، اللہ سنے گا۔ دوسرا فرمایا کہ دعوت المسافر، کوئی شخص سفر میں جا رہا ہو، دوران سفر ہو اور دعا مانگ لے کسی کے لیے، تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو بھی کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ اور حضور فرمایا کہ تیسری دعوت الوالدین علی ولدہما، ماں باپ جو اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کو ہمارے لیے کسی کی دعا لگتی ہے تو ہمارے ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ۔ اللہ کہتا ہے میں خود سنتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس طرح ایک اور حدیث کے اندر ایک امام بخاری لائے کہ اللہ کے نیک بندے صاحب جرح نام کے تھے۔ کس نام کے تھے؟ جرح نام کے تھے، نیک آدمی تھے۔ ہوا یہ ایک دن وہ عبادت کیا کرتے تھے پہاڑی پہ، پرانی پچھلی قوم میں حضور کی آمد سے پہلے کا واقعہ، حضور نے ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک جرح نام کا نیک آدمی تھا، اس نے پہاڑی پر ایک اپنی عبادت کی جگہ عبادت گاہ بنائی تھی، تو وہاں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا، گرجا بنا ہوا تھا۔ تو کہہ رہے کہ وہ نماز میں مصروف تھا، تو اس کی ماں آئی اور آواز دی، تو اس نے کہا کہ امی و صلاتی، نماز پڑھ رہا ہوں کیسے دو، کسی سوچ میں نہیں، تو ماں نے دوسری بار آواز دے دی۔ اب یہ نے کہا کہ نماز پڑھ رہا ہوں کیسے دو، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ تیسری دفعہ ماں کو کام تھا، پھر آواز دی، پھر انہوں نے نماز نہیں توڑی، تو غصے میں آ گئی
تو انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ جب انہیں جواب نہ دیا تو جاتے جاتے کہا کہ اما تکلّا یا جریح حتی تنظر فی وجہ المومسات، لا اما تکلّا، اللہ تجھے نہ مارے یہاں تک کہ تو بدکار عورتوں کو نہ دیکھ لے۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی دوران جس پہاڑی پر ان کا عبادت کا معبد تھا، عبادت گاہ تھی، اس کے نیچے ایک چرواہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کوئی بدکار عورت کا اس کے ساتھ تعلق تھا، اس کی اولاد ہو گئی۔ جب وہ پکڑی گئی تو بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بچہ، اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا، کہا کہ یہ بچہ پہاڑی کے اوپر جو بندہ عبادت کر رہا ہے اس کا ہے۔ تو کہہ رہے لوگ سارے جمع ہوئے اس عورت کو لے کر، آ کے انہوں نے جو مجرے تھے ان کو بھی مارا، وہ جو ان کا معبد تھا، عبادت خانہ تھا، اس کو بھی توڑ دیا۔ وہ جو ان کو گلے سے رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے حاکم کے پاس لے آئے۔ تو کہہ رہے کہ جب وہ اس عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان کو دیکھ کر وہ مسکرا بھی رہے تھے، ان کو مار پیٹ رہے تھے، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بادشاہ نے ان سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، یہ آپ کی، یہ صحیح آپ پہ الزام لگا کہ یہ بچہ آپ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو بچہ ہے اس عورت کی گود میں، اس عورت کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے اور آپ کا کوئی نکاح کا معاملہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ من ابو کا، کہ بچے تیرا باپ کون ہے؟ جیسے ہی بولا، کیونکہ یہاں حدیث میں ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کی تھی اپنی ماں کی پاک دامنی کے لیے کہ بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تھی، تو جیسے ہی پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو قوت گویائی دے دی، بولنے لگ گیا۔ اس کو ولی کی کرامت تھی، کیا تھی؟ کرامت تھی۔ تو فوراً بولنے لگ گیا تھا بھائی البدر، وہ نیچے جو بکریاں چرانے والا ہے یہ میں اس کا بچہ ہوں، آپ کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان سے معافیا مانگنے لگے، کام سے غلطی ہو گئی، بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ آپ کہیں تو آپ کی عبادت گاہ کو، آپ کی عبادت گاہ کو ہم سونے چاندی کا بنا لیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، جس طرح تھی اسی طرح بنا کے مجھے واپس دے دو۔ تو سب نے ان سے پوچھا کہ جرے آپ یہ بتائیں آپ مسکرا کیوں رہے تھے کہ ہم آپ کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، آپ کے معبد کو توڑ رہے تھے اور آپ آگے سے مسکرا رہے تھے، کوئی جواب بھی نہیں دے رہے تھے؟ تو نے کہا کہ بات ساری یہ تھی، اس مسئلے کو میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا کیوں ہو رہا ہے کہ اب رکعتی دعوت امی ثم اخبرہ، کہ مجھے میری ماں کی بددعا لگی۔ کیا لگی؟ میں اللہ کا ولی تھا لیکن ماں ناراض ہو گئی، اس آزمائش میں پڑ گیا، اور پورا واقعہ انہوں نے ان کو کیا کیا؟ بیان کیا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک حدیث ہے، آپ فرماتے تھے، آپ کہا کرتے تھے سیدنا ابو ہریرہ کہ مجھے کوئی شخص بھی دیکھ لے، چاہے یہودی ہو نصرانی ہو، مجھے دیکھ کے مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب لوگوں کو تجسس بھی ہوگا کہ کیوں کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی بھی آپ کا ملنے والا آپ سے کیوں پیار شروع کر دیتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ ہوا یہ کہ میری والدہ تھی، وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا، وہ انکار کر دیتی، پھر دعوت دیتا، پھر انکار کر دیتی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مشرف کر دے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضور سے دعا کروا کے میں جب گھر کی طرف لوٹا تو میری والدہ نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا، میری والدہ نے کہا کہ ابو ہریرہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا میں خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ نے دعا کی، وہاں میری ماں نے اسلام قبول کر لیا، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میری ماں کے لیے بھی دعا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہم عبدک ابو ہریرہ و امہ احبہما الی الناس، کہ اللہ تعالیٰ تیرا بندہ ابو ہریرہ بھی ہے، تیرا بندہ ابو ہریرہ ہے اور اس کی ماں بھی ہے، تو ان دونوں کو لوگوں کا محبوب بنا لے۔ کہا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، میں چاہے یہودی سے ملوں، عیسائی سے ملوں یا کسی بھی بندے سے ملوں، وہ مجھ سے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اسی طرح ایک اور روایت میں ایک شخص کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ہم حضور کے پاس تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ البقیہ من بر ابوی شیء بعد موتہما امرہما، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کے ہوتے ہوئے کہ تو ان سے سلوک کرتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا کوئی ادب یا حسن سلوک کا انداز ہوتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، 4 کام ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی تمہیں کیا ہے کرنی ہے، وہ بھی ماں باپ کے ادب میں ہی شمار ہوتی ہیں، اس نے سلوک میں ہی شمار ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ پہلا کام الدعاء لہما، ماں باپ مر جائے، کسی کے ماں باپ کی انتقال ہو جائے تو کہا کہ وہ اب مرنے کے بعد کا اس نے سلوک یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے دعا کی جائے، پہلا کام۔ دوسرا والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کی جائے۔ تیسرا کام وَإِنفَاذُ وَعْدِهِمَا، ماں باپ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہوا تھا تو اس سے ممکن ہو سکے تو ان کے وعدے کو پورا کر۔ اور چوتھی بات اکرام الصدیقہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرے ماں باپ کے جو دوست تھے، ماں کی جو سہیلیاں تھیں، باپ کے جو دوست تھے، ان کو عزت اور تعظیم دے، ان کی عزت اور تعظیم ماں باپ کی عزت اور تعظیم ہی کہلائے گی۔ حضور نے فرمایا، پھر یہ حدیث ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ابو ہریرہ راوی ہے، فرمایا کہ مرنے کے بعد ترفع للمیت بعد موتہ درجۃ، مرنے کے بعد مرنے والے کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ ای ربی ای شیء ھذا، میں تو مر گیا کہ میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں، مجھ پر کرم کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ ولدک استغفر لک، تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ ماں باپ کے لیے جو اولاد دعائے مغفرت کرتی ہے وہ اس کا درجہ بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی ایک اور روایت امام بخاری لائے ہیں، فرماتے ہیں محمد بن سیرین کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا ایک رات، تو میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ دعا کیا تھی کہ اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کو بھی معاف کر، اس کی ماں کو بھی معاف کر، اور ہر وہ بندہ جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے ان کو بھی تو معاف کر، ان کو بھی تو کیا کر، معاف کر۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ صحابی رسول کی دعا میں بھی شامل ہوں۔ تو ہم سب بھی دعا کریں کہ اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ، اے اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ہریرہ پر اپنا کرم فرما اور ان کی والدہ پر اپنا کرم فرما۔ ہم بھی سیدنا ابو ہریرہ کی دعا میں شامل ہوں۔ صحابی رسول نے کہا کہ جو میرے لیے دعا کرے، میری ماں کے لیے دعا کرے، اللہ تو اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی کیا کر دے، بخش دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ حدیث ہے سر، کہ اذا مات العبد انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے عمل کا سسٹم ختم ہوتا ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز صدقہ جاریہ، وہ صدقہ، وہ نیک کام جو جاری رہے۔ جیسا صدقہ جاریہ کا مطلب ہے کہ ایسا نیک کام جس کا نفع مخلوق کو ملتا رہے۔ کسی نے قرآن لے کے دے دیا، قرآن جو پڑھتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے ٹیوب ویل کھول کے دے دیا، جب تک پانی لوگ پیتے رہیں گے جب ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مسجد کی تعمیر کر دی، کسی غریب بچے کو پڑھا دیا، اس کی تعلیمی اخراجات اٹھا لیے، جب تک اس کا علم پھیلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو فرمایا ایک چیز تو یہ، دوسرا علم ینتفع بھی، دوسرا جو مرنے کے بعد جاری رہتا ہے وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ کسی کو علم پڑھا دیا آپ نے، کسی کو ایک بات بتا دی، دعا سکھا دی، جب تک وہ دعا مانگتا رہے گا آپ کو ثواب۔ کسی کو قرآن کی ایک سورت سکھا دی، شرعی مسئلے سکھا دیے، طہارت کا مسئلہ بتا دیا،
ایک حدیث سکھا دی، جب تک اس پر عمل کرتا رہے گا، آگے پہنچاتا رہے گا، اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو، نیک بچہ، کیا؟ صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں، کوئی شخص میں سے علیہ دیکھنا چاہتا ہے، کہا جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے روز دعا کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو، بتا دیا کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ولد وہ اولاد تو ہے، صالح ان کا ٹائٹل حضور نے عطا کیا۔ سارے ماں باپ چاہے انتقال کر چکے ہوں چاہے زندہ ہوں، ان کے لیے دعا کرنا، زندہ ہو تو ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، برکت کے لیے دعا کرے، انتقال کر جائے تو ان کی تقصیرات اور گناہوں کی معافی کے لیے، رفع درجات کے لیے۔ تو بعد ولد صالح، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اولاد ماں چھوڑ کے نہیں کیا بلکہ اولاد کو نیک بنا کر دیا۔ کیا؟ ولد صالح، صالح کیوں بنے؟ کہ باپ نے ان کی حسن تربیت کی، اس میں بھی تربیت آ گئی، ماں اولاد نہیں بلکہ نیک اولاد۔ نیک اولاد کب بنتی ہے؟ اولاد کو نیکی کی طرف لانا، نیکی کی طرف رغبت کرنا، کرانا ہے، کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ماں باپ۔ اس میں بھی بات نظر آئی کہ ماں اولاد ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، انسان کی اولاد وہی انسانی اولاد کہلاتی ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ کیا ہو؟ کیا ہو؟ انسانیت ہو، کردار ہو، صالحیت ہو، نیکی ہو۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ضرور بنا دے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ولد صالح ہو، ولد صالح کا مطلب کیا ہے؟ نیک۔ اگلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات مکمل کرتا ہوں کافی دیر ہو گئی، تو فرمایا کہ ان ابر البر ان یصل الرجل اهل ود ابیہ، نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ ان الود یتوارث، جس طرح مال میراث میں تقسیم ہوتا ہے، اس طرح محبت میں میراث میں آگے جاتی ہے کہ جو ماں باپ اپنے باپ کے جو دوست ہوتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد اس کی اولاد ان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اس نے سلوک کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس نے سلوک کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، ان کا ادب کرتی ہے۔ اس پر ایک واقعہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے، ان کے پاس سے ایک دیہاتی شخص گزرا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ فکان ابو العربی صدیقا لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دیہاتی کا ابو جو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ تو عبداللہ بن عمر کو پتہ چل گیا، اور جب عبداللہ بن عمر کون ہے؟ تو عمر کے صاحبزادے، انہوں نے جب اس کو دیکھا اسے کہا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ ہاں، تو فوراً جو گدھا آپ نے سواری کے لیے رکھا تھا آپ نے اس کو پیش کر دیا، اپنا امامہ اتارا وہ بھی اس کو دے دیا۔ ان میں سے جو آپ کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے اتنا کچھ کیوں دیا، اپنی سواری بھی اس کو دے دی، امامہ اتار کے بھی دے دیا، 2-3 درہم دے دیتے، کچھ پیسے دے دیتے، کافی ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احفظ التعبیر ولا تقطعها فيطفئ الله نورك، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے والد کے تعلقات کی حفاظت کرنا۔ کیا کرنا؟ اپنے والد کے دوستوں کی عزت و تعظیم کرتے رہنا، اور اس تعلق کو نہ توڑنا، کیونکہ اگر تو نے توڑا تو اللہ تعالیٰ تیری روشنی کو ختم کر دے گا، تیری روشنی کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے نے ایک بات لکھی کہ باپ والد کو اس کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ امام بخاری نے عنوان ڈالا ہے کہ لا یسمی الرجل اباہ ولا یجلس قبلہ ولا یمشی امامہ،
کوئی بندہ اپنے والد کو باپ کو نام سے مت پکارے، اس کے آگے مت چلے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ان سے پہلے نہ بیٹھے، پہلے والد کو بٹھائے پھر بیٹھے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے دو بندوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کو کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد ہیں۔ تو کہا کہ لا تسمی باسمی، ان کو ان کے نام سے مت پکارنا، ان کے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے کنیت۔ کنیت عرب کا کلچر تو وہ لگایا کرتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگلی روایت آئے ہیں کہ والد کو ان کی کنیت سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پکارا جا سکتا ہے۔ جس طرح عبداللہ بن عمر اپنے والد کو کہا کرتے تھے ابو حفص کے روایت پیش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اعتکاف کے باقی دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ امام بخاری کی یہ جو کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر جملہ ابواب ہیں، ان کی منتخب 1300 سے کچھ زائد اس میں حدیثیں ہیں۔ ہم سب کو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جتنے عنوانات ہیں ان میں سے چند چنیدہ یا منتخب سلیکٹڈ جو ہے حدیثیں ہم ہر سیرت اور ہر نئے حکم کے بارے میں جو ہوگی انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، پڑھنے کے بعد سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور اس کے بعد عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار